آپ ہو یا میں ہوں, چاہے زبیر صاحب ہو, چاہے سعید صاحب ہو, اگر ہم لوگوں میں غصہ ہر کسی کو آتا ہے, بالکل, لیکن اگر ہم لوگ اس کو برداشت نہ کر پائیں تو کسی کے اوپر گلاس پھینک دیں یا کسی کے اوپر ہم لوگ غلط قسم کی, مطلب میں تو کہتی ہوں کہ غلط قسم کی لینگویج بھی استعمال کرنا نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک انڈیویجول لیول پہ ہے. یہی چیز جب بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک قومی سطح پہ آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. رہنما ہے جن کو ہم شو میں بلاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو پیپلز پارٹی کی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اب دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے جو 5 میں ریلیشن شپ رہے ہیں, یہ آپ سوچ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے سے بیٹھا نہیں کرتے تھے, لیکن اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایم کیو ایم کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لیا. ہم JUIF جو ہے وہ مشرف کے ساتھ گورنمنٹ میں رہی, ہم ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھے, لیکن جب گورنمنٹ بنی تو پیپلز پارٹی نے ان کو بھی آن بورڈ لیا. PMLN کے ساتھ ہمارے ماضی میں کس قسم کے ریلیشن شپ رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ جتنے کرائسس میں رہی, جتنے مصیبتوں میں رہی ہے, وہ مسلم لیگ نون کی پیدا کر رہا تھا, لیکن جمہوریت کے لیے اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے ان کو بھی ساتھ بٹھایا. اور آج یہ 2.5-3 برس کی حکومت جو ہو گئی ہے, اس کے اندر آپ مجھے ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں بتا سکتے, آپ کسی کے اوپر ایک پولیٹیکل کیس نہیں بتا سکتے. یہ پہلی حکومت ہے جس کے اندر اپوزیشن کے لوگ مزے کر رہے ہیں, فریلی موو کر رہے ہیں, جو مرضی ہے جس طرح سے کرٹیسائز کریں, لیکن کسی کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. اور ہمارے وزیر جو ہے عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, کیس بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا تو جو کنڈیشن لوگوں کے سامنے ہے اس مسئلے کو اس کے اندر اگر غلطی ہوئی ہے کسی کی طرف سے, اگر ان کا کہنا ہے آپ کی طرف سے غلطی ہوئی, آپ کا کہنا ہے غلطی ان کی طرف سے ہو گئی, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ رفع دفع کرنا چاہیے, معافی تلافی اور یہ سب چیزیں, تاکہ اور آئندہ ایسے ایونٹس نہ ہو, اس کی نہیں کیا حکمت عملی؟ ہم نے تو دیکھیں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ہم برداشت بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں, اور ہم چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے, جب لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے ہم لوگوں کو آگے لے کر جائیں. آگے اندر پارٹیز کے اندر ہی گورن ہونا چاہیے, گورننگ باڈی کو ہونی چاہیے جو عوام دیکھیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, ٹھیک ہے نا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, وہ کیا سوچیں گے؟ یہ عوام جو آلریڈی وار آن ٹیرر میں, مہنگائی میں, آپ کسی کو بھی بلیم کر لیں, ان کے اوپر کیا گزرے؟ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں, پیپلز پارٹی کا اگر انٹرنل سسٹم آپ دیکھیں نا, تو اتنا وہ ہم برداشت کرتے ہیں تنقید. اگر ہماری آپ کی پارٹی کی ہماری انٹرنل میٹنگ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ کتنی کرٹیسزم برداشت کرتی ہے اپنے لوگوں کا, اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, کہ آپ سے باہر نظر بھی نہیں آتا ہوگا آپ کو, لیکن ہم برداشت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں یہ صرف نئی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ بھی کریں, آپ مختلف پروگرام سے مختلف لوگوں کو بلاتے ہوں گے, یہ تحریک انصاف کے شاید دوستوں سے کوئی پرابلم ہے. آپ ان کو چاہیے کہ ایز اے پارٹی یہ اپنے لوگوں کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. جمیل سومرو صاحب جو کہ دوسرے پارٹیسپینٹ تھے شو کے, اس سے پہلے نعیم الحق صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لیا, جمیل سومرو صاحب جو کہ دوسرے پارٹیسپینٹ تھے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جمیل صاحب فرمائیں, کیا فرمائیں گے جو آج واقعہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہوا اور ہم نے اس پر پورا 1 گھنٹہ بھی ان ڈیٹیل شو کیا ہے, اس وقت کیا تاثرات ہیں آپ کے, یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے, تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا لوگوں کا اس وقت یہاں پہ. جی, میں اس واقعے میں بات کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ اپنا غیر ذمہ داری کا انہوں نے ثبوت دیا اور بی بی شہید کے خلاف مغالطات بکی, اور اس کے علاوہ ہم ورکر ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں بی بی شہید کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. وہ ایک نان پولیٹیکل آدمی تھا اور وہ پولیٹیکل پروسیس سے گزرا نہیں ہے, اور ان کی پارٹی میں سب کے سب وہی ہیں جو کہ پولیٹیکل پروسیس سے نہیں گزرے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی شہید لیڈر کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے. صحیح ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوری نشو و نما جسے کہتے ہیں یا پھر جمہوری کلچر نہیں ہے, اس وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا؟ اب کیا بات صحیح نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا جمہوری کلچر کی کمی ہے جس وجہ سے ایسے واقعات ہمیں اپنی اسکرین پر ہوتے ہوئے نظر آئے؟ جی, بات یہ ہے کہ کم از کم جو ہے میرے اپنا پولیٹیکل جو میری لائف ہے اس میں کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی لیڈرشپ, آپ ٹھیک ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ آرگیو کریں دلیل دیں, اور آرگیومنٹ کے ساتھ جو ہے اپنی بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں, مگر اس میں جو ہے وہ اس قسم کے مغالطات بکی جائیں گی, قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے, تو ظاہر ہے پھر جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی اس کا جواب آئے گا. تو یہ اس کا رد عمل, اس کا عمل, اس کا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام پر کیا آتا ہے جب کوئی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہو, اس وقت تحریک انصاف کو سائڈ پر اگر ہم بات کریں, کوئی بھی پارٹی ایسا طرز عمل کسی لائیو شو میں, ریکارڈڈ شو میں شو کرتی ہے, اس کا امپیکٹ لوگوں پر کیا جاتا ہے جو کہ آپ کا ووٹ بینک ہوتے ہیں یا پھر جو اس وقت لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں,
क्या जाता होगा तासर आपकी नजर में इस पर? देखो जी, बात ये है कि हम सिंधी में कहते हैं कि थोड़ी है कि न जुआ की नली करी, यानी कि जिसका कोई स्टेट पे ना हो, जिनकी कोई पार्टी ना हो, वो सिर्फ जो है वो टॉक शोज में आके अपनी पार्टी की जो है वो अपना प्रोपेगेंडा करे, उनके पास कोई टूल ना हो, आवाम के साथ राब्ता ना हो। और एक तरफ वो पार्टी है जिनका आवाम के साथ राब्ता है, जिनकी 40 साल जदोजहद है, और उनके खिलाफ अगर बात की जाएगी तो जाहिर है जो है वर्कर्स प्रोवोक होते हैं, और देखने वाले जो है वो भी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो सही नहीं होता। पहले यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में हमारे समाज में कोई परसेप्शन अच्छा नहीं है, और उसके बाद अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे शायद वो जो है वो सियासत के अगेंस्ट ही जाए। सही है, तो इससे तो जमहूरियत बदनाम हो रही है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया कि ऐसा वाकया जिससे जमहूरियत बदनाम हो रही हो, तो मीडिया को तो ऐसे इशू को उठाना चाहिए इस वक्त। जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं है, अगर इसलिए कि अपना ये जो आदमी है इसका नाम भी किसी को मालूम नहीं है, और न ही वो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरा ही नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर है, तो उसकी वजह से कोई जमहूरियत बदनाम नहीं हो रही और नहीं होगी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जमील सोमलो साहब जो कि एक पार्टिसिपेंट शो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। जुबैर खान साहब आपको फरमाना चाह रहे हैं? देखिए, बात पता क्या है, इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उसका जो है अवाम पर क्या असर होता है। अच्छा, ये वाकयात काफी अरसे से, मतलब जो आज वाकया हुआ ये तो खैर नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फर्क ये पड़ रहा है कि इस मुल्क का शुरू का देखें वोट बैंक जो है 50, 55, 60% पड़ता था। आज कंडीशन ये हो गई है कि इसी तर्जमल को देखते हुए वो इस वक्त वोट बैंक जो है 30 से 35% रह गया है। अच्छा, वो भी क्या है, जब करोड़ों रुपए जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो खर्च करते हैं, घरों से लेके जाते हैं, तो वो जाके वोट कास्ट होता है। अगर ये कह दिया जाए कि अपनी मर्जी से आप जाएं तो शायद 5% वोट कास्ट ना हो। अगर इस किस्म की मजीद जो हमारे बड़े बड़े ऊपर से कभी नवाज शरीफ की तरफ से भी आती हैं, कभी दूसरे बाबा रहमान की भी तरफ से आती है, आज इस किस्म के वाकया होने लगे तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत को भी नुकसान होगा, और हमारे जो हमारा वोट बैंक है, जो कोशिश ये कर रही है तमाम पार्टियां कि जो लोग वोट देने नहीं जाते, 30% लोग वोट डालते हैं, 7% नहीं डालेंगे, हमारी टाइम हो चुका है। जब आए जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया। सईद गनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुमै साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे। और हम आज एनालाइज कर रहे थे, हमने उन दोनों पार्टिसिपेंट को लाइन पर लिया, न्यूट्रलिटी को हमने रखा कि कोशिश करी कि कायम रहे, और दोनों पार्टीज जो कि इस दोनों पार्टीज के पार्टिसिपेंट जो कि बेसिकली शो में शामिल थे, दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने लाया जाए। एक इंपॉर्टेंट वाक़या इसलिए है क्योंकि इससे पार्टीज की बदनामी होती है, और पार्टीज की बदनामी होती है तो अल्टीमेटली इससे जमहूरी जो इस वक्त कल्चर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है उसकी बदनामी होती है। News9+@bizplus.tv ईमेल लिखकर अपने फीडबैक से हमें आगाह जरूर कीजिएगा। फिलहाल सफान खान को इस शो से इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा बी प्लस।